بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے دی کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ۔ یہ جنوری 1630 AD یعنی 1 جنوری 630 کا واقعہ ہے۔ پہلا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کا وطن اصل میں مکہ تھا، لیکن قریش اور جو وہاں پہ بت پرست تھے انہوں نے ان کی مخالفت اور ان کی مسلمان ہونے والوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان مدینے آ گئے تھے۔ پھر جنگوں کا سلسلہ پڑھا ہم نے اور اس میں ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی۔ تو فتح مکہ کے کازز کیا تھے؟ سب سے پہلا کاز اور مین کاز یہی تھا، وائیولیشن آف ٹریٹی آف حدیبیہ، یعنی صلح حدیبیہ جو تھی اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ دا بیٹل ول بی سسپینڈیڈ فار 10 ایئرس، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اس میں یہ بھی شامل تھی کہ تمام جتنے بھی قبائل ہیں ان کی مرضی ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے یا مکہ والوں کے ساتھ یا کسی اور گروپ کے ساتھ۔ اب یہ دو قبیلے عرب کے اندر بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو حازہ۔ یہ بنو حازہ والے جو تھے یہ اور ان کی آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی بنو بکر کے درمیان۔ جب بنو بکر نے قریش کے ساتھ الحاق کیا تو الٹیمیٹلی بنو حازہ جوائنڈ دا مسلمز، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب ایک دن اس طرح ہوا کہ بنو بکر کے بعض لوگوں نے بنو حازہ پہ حملہ کر دیا۔ جب بنو حازہ پہ حملہ کیا گیا تو اس میں در پردہ قریش کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور ان کے بعض لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے پناہ لی، لیکن وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا گیا۔ ان کے بہت سارے لوگ بنو حازہ کے قتل کر دیے گئے، اور بعد میں ان کا بنو حازہ کا 40 بندوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سارے واقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ خاموش رہیں، آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک نمائندہ بھیجا مکہ کا اور ان سے کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے اور در پردہ آپ بھی بنو بکر کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، لہٰذا یہ پے انڈیمنٹی ٹو بنو حازہ، ان کو خون بہا کی رقم دی جائے، جتنا بھی ان کا نقصان کیا ہے ان کا پورا کیا جائے، یا کٹ آف ریلیشن ود بنو بکر، یا بنو بکر کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی، اگر یہ دونوں شرطیں آپ کو قبول نہیں تو ڈکلیئر ٹریٹی آف حدیبیہ نل اینڈ وائڈ، نل اینڈ وائڈ کالعدم، یعنی جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی تھی اس کو آپ یا ختم کر دیں۔ یہ 3 شرطیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ مدینہ حاضر ہوا۔ انہوں نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا جی ہم ٹریٹی آف حدیبیہ کو نہیں مانتے۔ جوش میں آ کر ٹریٹی آف حدیبیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگلے دن ابو سفیان مدینے آیا اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر
اور ان کی بیٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کو بھی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے۔ اس طرح ابو سفیان جو تھا وہ ناکام مکے کو واپس چلا گیا، اور اس کے بعد واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر، یہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں 2,000 کا ایک اور لشکر بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ 12,000 تک پہنچ گئی۔ یہ مدینے کے قریب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیمپ لگایا، مکہ کے قریب جا کر، اور آگ مختلف جگہوں پہ جلائی گئی رات کو۔ تو یہ مکہ والوں نے خیال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی اچانک مسلمانوں نے پیش قدمی کی مکہ کی طرف۔ تو یہ ابو سفیان بدیل ابن ورقہ کے ساتھ حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا ایک گروہ کے، تو ان کو گرفتار کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ کہا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان حاصل ہے۔ اس طرح اسی دوران انہوں نے کلمہ پڑھا اور ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معافی دلوا دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام جتنی بھی سپاہ تھی ان کو گروپوں میں تقسیم کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں نے ایک رف سا نقشہ بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور سعد بن عبادہ کے ساتھ یہ مغرب کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے، زبیر بن عوام ایک لشکر کے ساتھ جنوب شمال کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے، اور اسی طرح جبل ہند جو تھی اس طرف سے ابو عبیدہ بن جراح مکہ میں داخل ہوئے، اور خالد بن ولید جنوب کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے۔ کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن خالد بن ولید کا جو گروپ تھا ان کے سامنے اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان اور یہ چند ایک لوگ جو تھے وہ مقابلے پہ اتر آئے۔ تو ایک مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں 18 آدمی قتل ہوئے مکہ والوں کے، جبکہ 3 مسلمان شہید ہوئے اس میں۔ اس کے بعد اکرمہ بن ابو جہل وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا، اور یہ کشتی میں بھی سوار ہو گیا۔ وہاں سے اس کو اطلاع دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا آپ واپس آئیں۔ وہاں سے یہ بہرحال واپس آئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جب مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو مکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا۔ ابو سفیان جو تھا اس نے بھی مکہ والوں کو ڈرا دیا کہ بھائی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں کہ اب ان کا مقابلہ بہت ہی مشکل ہے۔ جب لشکر مکہ کے اندر داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، نمبر 1، ابو سفیان اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزم، یہ ان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہوگا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والوں کو بھی امان دی جائے، اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھنے والوں کو بھی امان حاصل ہوگا۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں پر ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے۔
صرف حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جائے، تشدد سے پرہیز کیا جائے، کسی بھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں سے خالی کیا، تمام بت نکال کر خانہ کعبہ کو صاف کر دیا گیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور صحابہ کرام نے بے خطر ہو کر باجماعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ باب کعبہ پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کی ہی عبادت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں ختم کر دی گئی ہیں۔ خانہ کعبہ کی مجاورت اور زمزم پلانے کا عہدہ حسب دستور باقی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے قریش، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش نے جواب دیا اچھائی کا خیال ہے، کیونکہ آپ بہترین بھائی اور بہترین بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا پر چلے گئے اور لوگوں سے بیعت لینی شروع کی، اور اس طرح مکہ فتح ہوا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے وعدہ پورا کیا، اپنے اس بندے کی مدد کی۔ سارے فخر، انتقام اور خون میں بہا میرے قدموں کے نیچے ہے۔ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو متقی ہے۔ اور اس طرح اس کے نتائج، مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ مکہ کے ارد گرد کے سردار بھی اسلام لے آئے۔ فتح مکہ سے تقریباً عرب کا زیادہ حصہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا، اور یہ سال جو تھا اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفد کے وفد آتے گئے اور مسلمان ہوتے